السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور میری ماں بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں کہ محرم میں فاتحہ کا طریقہ کیا ہے، یعنی محرم میں جو فاتحہ دی جاتی ہے سرکار سیدنا امام حسن اور حسین اور تمام شہداء کربلا، تو ان کے نام سے جب ہم فاتحہ دیں گے تو بخشنے کا طریقہ کیا ہوگا اور کس طریقے سے بخشا جائے، اور یہ بھی جانیں گے ساتھ ساتھ میں کہ کون سے سورے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو اگر زیادہ نہیں یاد ہے تو اگر ایک دو ہی یاد ہیں تو کیا پڑھ کے فاتحہ دے سکتے ہیں آپ، یا ایک ہی سورے آپ کو یاد ہے تو کیا پڑھ کر آپ فاتحہ دے سکتے ہیں، بخش سکتے ہیں۔ سارا کچھ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دیکھیے، یہ محرم کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 4 مہینوں میں سے یہ محرم الحرام ہے جو رب تعالیٰ کو پسند مہینہ ہے، پسندیدہ مہینہ ہے۔ تو جو عاشوراء کا دن آتا ہے اس دن کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس سے پہلے جیسے کہ 5 تاریخ ہوئی، 7 تاریخ ہوئی، 9 تاریخ ہوئی، اور ویسے بہتر تو یہ ہے کہ آپ افضل جتنا ہو سکے ایصال ثواب کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک گھر میں فاتحہ دے، بہتر طریقہ ہے، ایصال ثواب کریں شہداء کربلا کو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور سنتے ہیں، دیکھتے ہیں فاتحہ کا۔ قل یا ایھا الکافرون سے لے کر الف لام تک اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی قل یا کے بعد قل ھو اللہ شریف، اس کے بعد سورہ فلق، اس کے بعد سورہ ناس، پھر سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف، پھر الف لام میم، پھر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ پڑھ کر آپ، یہ مکمل طریقہ ہو گیا۔ اگر آپ کو اتنا کچھ نہیں یاد ہے تو آپ اول آخر درود شریف پڑھیں، اور اگر قل ھو اللہ شریف، الحمد شریف آپ کو یاد ہے تو 5 مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد الحمد شریف ایک بار پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد آپ بخش سکتے ہیں کس طریقے سے۔ تو چلیے میں پڑھ کے پورا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، باقی آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں، اور بخشنے کا طریقہ کیا ہے وہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الفاتحہ۔ اب ہم نے جو پڑھا ہے مکمل سورہ پڑھا، اس میں سے آپ جتنی آپ کو یاد ہے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بخشنے کا طریقہ کیا ہوگا، تو جو بھی آپ نے گھر میں میسر ہے، پکایا ہے، جو کچھ آپ نے لے کر آئے ہیں سامنے پیش کیجئے، رکھیے، اور اس کے بعد بخشنے کا طریقہ کیا ہوگا، ہاتھوں کو اٹھائیں اور اس طریقے سے کہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رب ذوالجلال یا رب العالمین۔ جو کچھ میں نے قرآن مقدس کی جتنی بھی آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جو کچھ میں نے میرے سامنے حاضر و ناظر ہے، جو کچھ پیش کیا ہے، اس کا ثواب یعنی جو آپ نے رکھا ہے، شربت وغیرہ یا جو بھی کچھ بنایا ہے، اس سب کا نام لے لیجئے، اور جو سامنے حاضر ہے کہہ لیجئے کہ جو حاضر و ناظر ہے سامنے، اس کا ثواب سب سے پہلے تیری بارگاہ کرم میں قبول فرما مولا۔ اس کے بعد اس کا ثواب سب سے پہلے حضور نبی کریم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے صدقے سے 1,00,000 کم و بیش انبیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ اس کے علاوہ تمام بزرگان دین، اولیاء، انبیاء، شہداء، صالحین، سبوں کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ اس کے بعد بالخصوص آپ نے خاص کر جن کے نام سے بخشنا ہے ان کا نام لینا ہے۔ اس طریقے سے یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اور جو کچھ حاضر ہے سامنے، اس کا ثواب بالخصوص شہید الشہداء سرکار سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت فاطمۃ الزہرا اور تمام شہدان کربلا، جتنے بھی کرب و بلا کی سرزمین میں شہدائے مکرم شہید ہوئے، معصوموں سے لے کر، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ضعیفوں سے لے کر معصوموں سے لے کر 12 امام، 14 معصوم، 72 جانصاب خاص ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ نام لے سکیں، جتنے بھی کل کہہ لیں، کل شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ اور جن کا نام آپ کو آتا ہے، جیسے کہ حضرت عباس علمدار امام مسلم، ان کے فرزند حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت امام قاسم، سبوں کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ اگر نام آپ کو یاد ہیں تو لے لیں، ورنہ اس طریقے سے کہہ لیں کہ جتنے بھی کرب و بلا کی سرزمین میں شہدائے کرام شہید ہوئے ہیں، سب کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ اس کے علاوہ آپ جتنا چاہیں دعا کو لمبی کر سکتے ہیں، ان کے صدقے میں مولا ہم کو دین و دنیا بھلائی عطا فرما، ہمارے گھر میں برکت عطا فرما، شہدان کربلا والوں کا کرم عطا فرما، ان کے صدقے سے ہمارے گھر میں جو پریشان ہیں، بیمار ہیں، تکلیف شدہ ہیں، ان کی پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور فرما۔ اس طریقے سے آپ جتنا چاہیں دعا کر سکتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو بتانا تھا وہ مکمل طریقے سے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس طریقے سے آپ پڑھیں اور اس طریقے سے آپ بخش سکتے ہیں۔ آخر میں درود شریف پڑھ کے وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ تھا مکمل طریقہ جو میں نے آپ کو فاتحہ کا بتا دیا۔ اب آپ کبھی بھی کس طریقے سے بھی کبھی بھی آپ فاتحہ دے سکتے ہیں۔ بخشنے کا طریقہ یہی ہوگا، اور قرآن کی آیتیں جو میں نے سورہ پڑھا ہے، جتنی آپ کو یاد ہیں اتنا پڑھیے، نہیں آپ کو یاد ہیں، 1 ہی 2 یاد ہیں تو درود شریف پڑھ کر 1-2 پڑھیں اور سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ فاتحہ یعنی بخش سکتے ہیں، اتنا کافی ہے۔ یہ میں نے جو پڑھا ہے مکمل طریقہ ہے۔ تو ویڈیو کو دیکھیں اور آگے تک پسند آئے تو آگے تک شیئر کریں۔ السلام۔